بغداد کے بازار میں 4 اندھے بھیک مانگ رہے تھے۔ ایک اندھا عرب کا تھا، دوسرا ایران کا، تیسرا ترکی اور چوتھا ہندوستانی تھا۔ ایک شخص نے ان چاروں اندھوں کو 1 روپیہ دیا اور کہا، جاؤ 1 روپے کی کوئی چیز لے کر چاروں آپس میں بانٹ لو۔ روپیہ لے کر چاروں آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ روپے کا آخر کیا خریدیں۔ ہندوستانی بولا، میں داکھیں کھاؤں گا۔ ایرانی فقیر نے کہا، میں انگور کھاؤں گا۔ ترکی نے کہا، میں تو روزم منگواؤں گا۔ آخر میں عربی بھکاری بولا، میں عنب کھاؤں گا۔ داکھیں، انگور، روزم اور عنب چاروں انگور ہی کے نام ہیں۔ چیز ایک تھی لیکن نام ہر زبان میں الگ الگ تھے۔ چنانچہ نام کے اس اختلاف سے چاروں اندھے آپس میں الجھ پڑے اور اپنی اپنی زبان کے مطابق ہر ایک اصرار کرنے لگا کہ جس چیز کا نام میں نے لیا ہے میں تو وہی کھاؤں گا، حتیٰ کہ ہاتھا پائی اور لڑائی تک نوبت پہنچ گئی۔ اتفاقاً وہاں ایک سمجھدار آدمی آ گیا۔ اس نے اندھوں کا جھگڑا معلوم کیا تو ان سے کہنے لگا، روپیہ مجھے دو، میں بازار سے تم میں سے ہر ایک کی منشا کے مطابق چیز لے آتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے روپیہ اسے دے دیا اور وہ بازار سے انگور خرید لایا اور اندھوں کے سامنے انگور رکھ دیے۔ چنانچہ اپنی اپنی زبان میں چاروں انگور ہی کے طالب تھے، اس لیے انگور پا کر چاروں خوش ہو گئے کہ ہماری منشا کے مطابق چیز مل گئی۔ جہالت کے سبب آپس میں جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں، جیسے کہ اس واقعے میں جھگڑا ہوا، حالانکہ مقصد چاروں کا ایک ہی تھا، مگر جہالت کے سبب وہ ایک دوسرے کے دشمن بن گئے، جبکہ عقل مند دانا آدمی جھگڑے کرتے نہیں بلکہ جھگڑے مٹاتے ہیں۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کا دین اسلام ہے اور یہی ایک چیز ہے جسے ہر مسلمان چاہتا ہے، لیکن جو لوگ زبان کے اختلاف میں پڑ جاتے ہیں، کوئی کہتا ہے میں بنگالی ہوں، کوئی یہ کہ میں سندھی ہوں، کوئی یہ کہ میں پنجابی ہوں، کوئی کہتا ہے میں بلوچی ہوں اور کوئی یہ کہتا ہے کہ میں سرحدی ہوں۔ ایسے لوگ ان اندھوں کی طرح ہے جو زبان کے اختلاف سے آپس میں الجھ پڑتے ہیں۔ اے کاش ان لوگوں کی سمجھ میں یہ بات آ جائے کہ یہ زبانی جھگڑے ہیں، اصل مقصود تو سب کا اسلام ہی ہے۔